بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عظمت صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کے رفاقت اور معیت اختیار کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی فضیلت کو کیسے بیان فرمایا ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ہمیں کیا ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابی کی جمع ہے صحابہ۔ اب صحابی یہ صاحب سے بنا ہے۔ صاحب کہتے ہیں کسی کی صحبت اختیار کرنے والا، کسی کے مجلس میں بیٹھنے والا، اور شرعی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، دین اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے مراد وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، وہ بلند رفعت نفوس قدسیہ ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، آپ کی زیارت سے براہ راست بہرور ہوئے، روشن ہوئے، منور ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہی عظمت، یہی شرف کچھ کم نہیں ہے کہ ان ہستیوں نے براہ راست میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام لوگوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے عطا سے، اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء و مرسلین کے بھی سردار ہیں، تمام فرشتوں کے، تمام انسانوں کے، تمام جنات کے سردار ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدسہ خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، ہمارا معبود ہے۔ لیکن مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، عظمت اور شان والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، آپ کی عظمت اور شان اور رفعتیں اور بلندیاں ہیں۔ اور بعد از انبیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جن نفوس قدسیہ کو عظمت، شان، رفعت ملی، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی رفاقت اختیار کرنے والے، معیت اختیار کرنے والے ہستیاں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد از انبیاء بزرگ تر، افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کے تذکار پاک جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس ہستی پر نازل ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعد از انبیاء تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ یعنی ایسی عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں ان ہستیوں کو نصیب ہوئیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوا، اور اس کے جو اولین مخاطب ہیں، اگرچہ تمام دنیا کے انسان، جنات، وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطب ہیں، لیکن جو اولین مخاطب اور براہ راست جن سے قرآن مجید فرقان حمید میں خطاب کیا گیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تصدق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی آیات بینات اجر کے حوالے سے ہوں، ثواب کے حوالے سے ہوں، مومن کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہوں، اس کے سب سے پہلے مصداق دو ہیں، اس کے سب سے پہلے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور اول مخاطب بھی یہی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، خشیت اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ متقی کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو پھر کتاب ہدایت کے پہلے مخاطب بھی اور اس پر کما حق کو عمل کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ متقی کون ہیں، اور یہ مومنین کی بھی شان ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ صحابہ کی شان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی تو وہ ہیں، پرہیزگار تو وہ ہیں، اللہ کا تقوی اور خشیت اختیار کرنے والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت، کردار، ان کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے غیب پر ایمان لایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نہیں دیکھا، تو پیارے آقا نے بس انہیں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، جیسے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو بس پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو غیب ذات ہے جس کو دیکھا نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے اور یہ ایمان کامل کے درجے پر فائز ہوئے، ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز قائم کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے نماز پیارے آقا کو پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا کیں، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا، وہ حقیقت میں وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھے طریقے سے نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم بارہا دیا جاتا ہے، اب نماز قائم کرنے کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کی شرائط کے ساتھ اس کو مکمل خشیت، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کیا جائے، ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے جو انہیں رزق دیا گیا ہے، جو رزق عطا کیا گیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم نے بھی اسی طرح خرچ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات و خیرات فرما رہے ہیں، لوگوں، یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرما رہے ہیں، سبھی کو مال و دولت جو ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی کو سونے چاندی کی شکل میں، کسی کو مال و متاع کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت اور فیضان پایا ہے، اس لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عظمت کے بلند معیار پر قائم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی سے راضی ہیں، اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ اور سامعین کرام، جہاں بھی میں نے عرض کیا کہ مومنین کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے سب سے پہلے مخاطب اور اجر و ثواب پانے والے، عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں اور بلندیاں پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہیں۔ اسی طرح یہ ان کی عظمت اور شان یہ بھی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم،
اب بیعت رضوان میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی، اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول مکرم ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کے جو سعادت مند رفقاء ہیں، ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ یہ آپ انہیں دیکھیں گے یہ رکوع و سجود میں ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سربت سجود رہتے ہیں، رکوع میں ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہی طلبگار رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہر جا بجا موجود ہے۔ پیارے آقا نے بھی ان کی عظمت اور شان کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں خیر البریہ بھی فرمایا گیا، سب سے بہتر ہستیاں۔ سورہ حدید کی 10ویں آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جن صحابہ نے، جن مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کیا، خرچ بھی کیا، ان کا رتبہ بہت بلند ہے اور ان سے بھی بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا کہ پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے۔ یعنی نفس صحابیت میں، عظمت صحابیت میں سبھی صحابہ برابر ہیں۔ باقی یہ ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا کہ جو انصار اور مہاجرین میں سے جنہوں نے سب سے پہلے، سب سے آگے موجود تھے اور ایمان لائے، ان کا اجر، اور پھر جو ان کے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہوئے جو ایمان لائے عمدگی سے، اچھے طریقے سے، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ یہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر جو انصار اور مہاجرین صحابہ کرام ہیں، اور اولین جو ہیں، اولون السابقون، جو سب سے پہلے اور سب سے آگے ایمان لانے والے ہیں، ہجرت بھی کرنے والے ہیں، ان کی عظمت اور شان بیان کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اس سے پہلے جو میں نے آیات بینات بیان کی، ان میں جو بیعت رضوان کرنے والے ہیں ان کی شان، اسی طرح غزوہ بدر میں جو شامل ہوئے، غزوہ احد میں شامل ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید میں سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان بیان کی گئی، اور ان کے لیے یہ وعدہ سبھی کے لیے فرمایا گیا، تمام صحابہ کرام کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا جنت کا وعدہ ہے، یعنی ان سب کو جنت، بھلائی اور حسنہ یعنی بہتر آخرت بھی عطا کی جائے گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، خصوصاً خلفائے راشدین، ان کے بارے میں تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر اے مسلمانوں میری سنت کی، میرے طریقے کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے، اور اسی طرح میرے جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، مہدیین ہیں، ان کی بھی پیروی کرنا، ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے سنت، میرے طریقے، اس پر بھی عمل کرو، اس کو بھی فالو کرو، وہیں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خصوصاً جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہیں ان کی پیروی لازمی کرو۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے کئی جگہ پر اس کو نقل کیا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں،
ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ستارے جو ہیں یہ رات کے وقت منزل کا تعین کرنے میں، سفر اور اپنے راستے کی آسانی کے لیے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنی یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک منزل کی جانب ہم آخرت کی منزل کی جانب، بھلائی کی منزل کی جانب گامزن ہیں، تو پھر ہمیں نجوم ہدایت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو دیکھ کر ہم نے منزل کی طرف گامزن ہونا ہے، اور ہمارے پاس سفینہ کیا ہے، کشتی کیا ہے جس میں ہم نے سوار ہونا ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن پکڑنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے۔ تو بس یہ دو چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو گئیں تو ہماری کشتی جو ہے، ہماری زندگی کی کشتی جو ہے اپنی منزل کی طرف نجوم ہدایت کو دیکھتے ہوئے، ستاروں کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے انشاءاللہ اپنی منزل کی جانب ضرور گامزن بھی ہوگی اور اپنی منزل پر پہنچے گی۔ اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت اور ان کی پیروی کرتے ہوئے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق ہم بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے ایک ایک صحابی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ زمین کے جس بھی حصے میں مدفون ہوں گے، دفن ہوں گے، جب یہ بروز محشر اٹھائے جائیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ رہنما بھی ہوں گے، لیڈر بھی ہوں گے، پیشوا بھی ہوں گے، اور نور بھی ہوں گے، روشنی بھی ہوں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، برا بھلا مت کہو۔ فرمایا تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی بھی ایک صحابی، ان کے ایک مد کے برابر بھی وہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ہے اس کا اجر اور ثواب نہیں۔ یعنی صحابہ کرام ایک مد یعنی تقریباً سیر، سوا سیر، کلو، 1 کلو کے برابر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ اور خیرات کر دیں، اور آج ہم احد پہاڑ کے برابر سونا یہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، تو ہمارا یہ خرچ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایک مد، 1 کلو کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عظمت اور شان ہے، یہ رفاعتیں اور بلندیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ اب صحابہ کرام ان کی عظمتیں اور شانیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں محبت کیا کرتے، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں پیارے آقا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانیں نشاور کر دیں، اپنی جانیں نثار کر دیں، خود شہادت کا رتبہ پا لیا، موت کو گلے لگا لیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی وہ ہیں جو ہمہ وقت آپ کے خدمت میں حاضر رہتے ہیں، کوئی صحابی وہ ہیں جو ہمہ وقت اصحاب صفہ میں شامل ہیں، پیارے آقا سے فیضان و تربیت پا رہے ہیں۔ ایسے صحابہ ہیں جو آپ سے احادیث نقل جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، کچھ ایسے صحابہ ہیں جو دیگر علوم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور جن کی تربیت میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، ان میں کسی قسم کی کمی رہ نہیں سکتی۔ وہ عظمت کے حوالے سے، وہ بہادری کے حوالے سے، وہ شجاعت کے حوالے سے، وہ عدل و انصاف کے حوالے سے سب سے بزرگ و برتر ہیں، بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل رحم کرنے والے یہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حیادار یہ ہیں، تاکہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس راستے پر بھی چلتے ہیں حق ان کی طرف ہوتا ہے، یہ حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بس دیگر صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارات دے دیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بھی صحابی کہ جو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مغموم ہوتے، بظاہر پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا، صحابہ جو لوگوں کی تکالیف ان کو آپ جب برداشت کرتے تو اس وقت اگر آپ دل گیر ہوا کرتے تو ایسے بھی صحابی حضرت عبداللہ وہ آپ کو کوئی ایسی مزاح کی بات کر دیتے کہ جس سے آپ مسکرا پڑتے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن جن صحابہ کرام کی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان سب کی نسبت ہوئی تو یہ آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے اور ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے، ہمارے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت بھی کریں، ان کی عظمت، شان، ان کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، سمجھیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور یہ کوشش کریں کہ ان کی سیرت اور کردار کو ہم خود بھی اپنی زندگیوں میں اپنائیں، کیونکہ انہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر مکمل طور پر عمل کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل پر یہ عمل پیرا ہوئے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت بھی رکھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پیروی بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی رضا، پیارے آقا کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں فیصل آباد سے، سائم صاحب۔ یہ کہتے ہیں جادو کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یعنی اگر کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہو تو اس کے لیے بھی وظیفہ عرض کرتا ہوں، چاہے جادو ہو کسی پہ، یا ایک اور ہمارے لسنر ہیں انہوں نے ڈر اور خوف کا وظیفہ پوچھا ہے۔ ان سبھی کے لیے روزانہ صبح اور شام 6 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل 6 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں پوری، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ پوری پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یہ مکمل پڑھیں۔ اول آخر درود پاک بھی تعداد میں پڑھ لیں، اور صبح و شام یہ اپنے اوپر دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کا ڈر اور خوف یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہر قسم کا جادو جو ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں عارف گجر صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مکوانا سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ عارف گجر صاحب۔ اور ہمارے ایک اور لسنر ہیں جی سمیرہ اکرم صاحبہ، یہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیصل آباد 116 جیم بے سے انہوں نے جوائن کیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتی ہیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں پلیز بتا دیں۔ جی استخارہ اس کی دعا بھی ہے، اب دعا تھوڑی لمبی ہے، مارکیٹ میں بازار میں یہ 5 سورہ یا مختلف وظائف کی کتابیں ملتی ہیں، اگر آپ وہ لے لیں، نماز کی کتاب بھی ملتی ہے، اس میں استخارے کا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے، دعا بھی لکھی ہوتی ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت پہلے پڑھیں اور یہ نماز استخارہ، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جب آپ سو جائیں گے یا ویسے ہی دن میں بھی دل میں جس بات پر آپ کو جما دے، پختگی عطا فرما دے، بس وہ کام کر لیں، یہ استخارہ ہے۔ اور سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بھائی والا 202 چک فیصل آباد سے مبشر علی صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ اور یہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی میرے تمام مسئلے آسان کر دے۔ جی اللہ تعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو آسانیاں عطا بھی فرمائے، آگے آسانیاں دوسروں میں بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔ اور محمد فیاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا، محمد شہباز صاحب نے جوائن کیا، محمد جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اور غنی خان سیفی صاحب، انہوں نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات جو خواب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جیسا دیکھا ہے ویسی ہی اس کی تعبیر ہو، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات کوئی خاص تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور
اکثر جب ہم کھانا دیر سے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تو وہ کھانا لیٹ کھانے کی وجہ سے بھی معدے میں گرانی کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہمیں ڈراؤنے یا مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دن کے اوقات میں جب ہم جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی کچھ متخیل ہو کر تصورات کی شکل میں خیال بن کر خواب بن کر وہ ہماری نیند کے دوران ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو خواب بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرمائے گا، آپ بس صدقہ اور خیرات کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد رحمان صاحب نے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں ذہنی طور پر بہت کمزور ہوں اور بیمار ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر اول آخر درود پاک پڑھیں اور اس کا ورد کریں، انشاءاللہ ذہن حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، ذہنی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر، انہوں نے نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں آپ کے بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ سامعین کرام ہمیں ان کے علاوہ جوائن کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ عدنان منہاس صاحب نے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں میرے ساتھ عظیم منہاس اور حمزہ منہاس اور محسن منہاس یہ بھی آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں۔ جی شکریہ آپ سبھی لسنرز کا۔ کہتے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف سلام کہتے ہیں، یعنی السلام علیکم نہیں کہتے، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جب کوئی غیر محرم کسی عورت کو السلام علیکم کہے تو کیا وہ جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی پہلا سوال، صرف سلام نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے السلام علیکم، اور اگر پورا دے دیں سلام 30 نیکیاں حاصل کرنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف سلام کہنے سے سلام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، کسی غیر محرم عورت کو، اجنبی عورت کو، یہ اس سے علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سلام کیا تو وہ جواب نہیں بھی دیتی تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عامر حسین صاحب یہ کہتے ہیں السلام علیکم سر، بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ صحیح سلام نہیں کرتے تو اس کا کیا حل ہے؟ جی اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں تک آپ بھی اس دین اسلام کی تعلیمات جو آپ کو بات پتہ چلے اس کو پہنچائیے اور پیار محبت سے سمجھائیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے، اسلام میں اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، کم از کم 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور پیارے آقا کی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے، اور یہی سلام جو ہے یہ جنتیوں کا بھی سلام ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو رحمتوں بھرا پروگرام ہے اس میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو، تمام مسلمانوں کو تمام کامیابیاں دین و دنیا آخرت کی عطا فرمائے۔ اور علی فیصل صاحب احمد نگر 225 سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، محمد عثمان صاحب نے جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا۔ فقیر محمد صاحب جھنگ روڈ سے کہتے ہیں جمعہ کی نماز رہ جائے، جی جمعہ کی نماز رہ جائے تو کہیں اگر اور مل جائے جمعہ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اور محمد شہزاد صاحب نے جوائن کیا، وحیدہ صاحبہ نے جوائن کیا۔ آپ کے سوالات کل پروگرام میں شامل کریں گے۔